ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج شریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی۔ وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد 40 سے زیادہ کتابیں لکھی، جبکہ پیدائشی نابینا ہے، بہت بڑے عالم دین۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان عود حضرت جو استعمال فرماتے۔ میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا، میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے، جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، وہ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا، میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر، یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی، اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی۔ کیا بات ہے۔ شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی۔ کیا بات ہے۔ ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں۔ واہ واہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے، اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی، اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں۔ اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में आज, ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर, टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माहिल कर रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, जितने सुभान बूढ़े अल्लाह, क्या होते बात है। हैं वाह, वाह। उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के लिए इज्जत है। तुम दर दर की ठोकरें आज जो खा रहे हो या इधर उधर इज्जत तलाश कर रहे हो, बहुत बड़ी खता पर हो, बहुत बड़ी खता पर हो। अगर कोई ये समझता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जाने से इज्जत में कमी आएगी, ऐ दुश्मन अकल, जरा देख तो सही, ये दाढ़ी और ये टोपी और ये जुब्बे वाले को इतना बड़ा मिंबर दिया क्यों गया है? क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी आंखों के सामने इतनी ऊंचाई पर इन सबको बिठाया क्यों गया है? क्या ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं इसलिए ऊपर बिठाया गया? ये इज्जत तुम्हें देखनी होगी, नहीं सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता जमात, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के नाइबीन की जमात है। जो दुनिया में मुस्तफा करीम से वाबस्ता हुआ उसके लिए यहाँ मिंबर है, तो फिर कयामत में तो इज्जत और देखनी है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह।